غیبت کے حوالے سے ہم نے سنا تھا، جس طرح بچے کے ساتھ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، ہم اپنے بچوں سے بھی سارا دن جھوٹ بولتے ہی رہتے ہیں، اور چیز دیتے ہیں، جب قریب آتا ہے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جھوٹی باتیں بہت ساری بچوں سے کی جاتی ہیں دن بھر میں، اس کی اجازت نہیں۔ جھوٹے لارے لگانا بچوں کو، میں تمہیں یہ لے دوں گا، وقتی طور پہ چپ کرانے کے لیے، وقتی طور پہ اسے ٹالنے کے لیے کوئی نہ کوئی جھوٹ بول دیا جاتا ہے، تو اس کی اجازت نہیں۔ اسی طرح بچے کی غیبت کی بھی اجازت نہیں، چاہے ایک دن کا بچہ ہو، بلا مصلحت شرعی اس کی بھی برائی بیان نہ کی جائے۔ ماں باپ اور گھر کے دیگر افراد کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ بلا ضرورت اپنے بچوں کو پیچھے سے اور منہ پر بھی ضدی، شرارتی، ماں باپ کا نافرمان وغیرہ وغیرہ یہ نہ کہا کریں۔ کئی منہ پر بھی کہہ دیتے ہیں جی مولوی صاحب دعا کریں بچہ بڑا بگڑا ہوا ہے، منہ پر بھی کہہ دیتے ہیں یہ بڑا شرارتی ہے، یہ بچہ یوں ہے، یہ بچہ نافرمان ہے۔ تو نہیں کہنا چاہیے اس طرح، اور ضدی ہوگا اگر کسی کے سامنے کہہ دیں گے تو پھر تو اور ڈھیٹ ہو جائے گا، میری تو اب شکایت لگا دی اس نے۔ اور بات پیچھے سے بھی نہیں کہنا، پیچھے سے اگر کہہ دیں گے ہمارا بچہ بڑا ضدی ہے، شرارتی، اب بچے کی غیبت ہو جائے گی۔ چاہے ایک دن کا بچہ ہے، ساری رات سونے نہیں دیتا، تنگ کرتا ہے، جاگا رہتا ہے، اب اس کی غیبت کر دی ایک دن کے بچے کی۔ حضرت علامہ عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ سیدنا ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ جس طرح بالغ کی غیبت حرام ہے، اسی طرح نابالغ اور مجنون یعنی پاگل کی غیبت بھی حرام ہے۔ پاگل کی غیبت بھی، لوگ پاگل خیر اس سے کون سی تکلیف ہونی ہے، یا اس کی کون سی بدنامی ہونی ہے، اس سے یا برائی بیان ہونی ہے، تو پاگل بھی کی بھی غیبت حرام ہے اور نابالغ کی۔ ایسا نابالغ بچہ جو تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہو کہ اپنی تعریف پر خوش، برائی سے ناخوش ہوتا ہو، جیسا کہ معتوا یعنی آدھا پاگل بھی اپنی تعریف اور مذمت کی سمجھ رکھتا ہے۔ کچھ پاگل ہوتے ہیں وہ پورے پاگل نہیں ہوتے، وہ آدھے پاگل ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں بات کو۔ تو ایسے نابالغ بچے کی غیبت جائز نہیں۔ اسی طرح نیم پاگل کی بھی ناجائز ہے۔ ایسے ناسمجھ بچے، مثلا دودھ پیتے بچے اور پاگل کی بھی غیبت جائز نہیں، جن کا کوئی والی وارث ہے، بے شک وہ بچہ یا پاگل اپنی تعریف یا برائی سمجھنے کی تمیز نہیں رکھتا، تاہم ان کے عیب بیان کرنے سے ان کے ماں باپ وغیرہ کو برا لگے گا۔ ایسا لاوارث بچہ یا لاوارث پاگل جو اپنی تعریف اور غیبت سے خوش اور ناخوش ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کی غیبت جائز ہے۔ ایسا لاوارث بچہ یا لاوارث پاگل جو اپنی تعریف اور غیبت سے خوش ناخوش ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کی غیبت جائز ہے، مگر زبان کو ایسوں کی غیبت سے بھی روکنا بہتر، کیونکہ بعض فقہاء کرام نے مطلقاً یعنی ایک دن کے بچے اور مکمل پاگل کی غیبت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ بہرحال پاگل ہو یا سمجھدار، بالغ ہو یا نابالغ، بوڑھا ہو یا دودھ پیتا بچہ ہو، ہر ایک کی غیبت سے بچنا چاہیے۔ بچوں کی غیبتوں کی بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان کی غیبت کے گناہ ہونے کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہے، جو منہ میں آیا بول دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بستر گندا کر دیتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا تمیز نہیں ہے، جھوٹ کی عادت پڑ گئی ہے اس کو، چھوٹی بہن کو نوچتا رہتا ہے، چھوٹے منع کو گود میں لو تو بڑا حسد کرتا ہے، دونوں منع ایک دوسرے کی چنگلیاں کھاتے رہتے ہیں۔ چھوٹے پڑھائی میں بہت ذہین ہے، چھوٹا پڑھائی میں بڑا ذہین ہے، مگر بڑا 8 سال کا ابھی تک کن ذہن ہے، ماں کو بہت تنگ کرتا ہے، منی رات کو چیختی ہے، نہ سوتی ہے، نہ کسی کو سونے دیتی ہے۔ منع نے غصے میں لات ماری، پانی کا کولر الٹ دیا، بہت چڑچڑا ہو گیا، بات بات پر اٹھ جاتا ہے، روزانہ کھانے کے وقت جھگڑتا ہے، پڑھنے میں کمزور ہے، بڑی بچی نے چھوٹی والی کو بال کھینچ کے گرا دیا، لڑتا ہی رہتا ہے بس، صبح اٹھا اٹھا کر تھک جاتے ہیں مگر جواب نہیں دیتا۔ تو یہ غیبتیں بچوں کی عموماً ہو رہی ہیں، اپنے ہی بچوں کی گھر میں ہم غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ درست نہیں۔ عموماً بچے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور دیگر گھر والوں کو اپنی تتلی زبان میں یا اشاروں سے غیبتیں کرتے رہتے ہیں، اور گھر والے ہنس ہنس کر داد دیتے ہیں۔ کبھی کسی کو لنگڑاتا دیکھ کر تو وہ خود بھی اس کی نقل اتارتے ہیں، لنگڑا کر چلتے ہیں، گھر والوں سے داد وصول کرتے ہیں۔
حالانکہ کسی معین اور معلوم معذور کی اس طرح کی نقالی بھی غیبت ہے۔ باپ جب کام کاج سے شام کو لوٹتا ہے تو عام طور پر بچہ یا بچی دن بھر کی کارکردگی سناتے ہیں، تو اسے بڑا مزہ آتا ہے باپ کو کہ بچہ چلو باتیں کر رہا ہے، مگر اس کی کارکردگی میں غیبتوں کی اچھی خاصی بھرمار ہوتی ہے۔ بچوں کو تو گناہ نہیں ہوتا، مگر اولاد کی صحیح تربیت کرنا چونکہ والدین کی ذمہ داری ہے، تو یوں بچوں کی زبانی غیبتیں سن سن کے اب اس بچے کی غیبتوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے گناہ نہیں ہے، جب تک بچہ نابالغ ہے اسے کسی بھی چیز کا گناہ نہیں ہوتا، جو بھی کر لے وہ، لیکن اس کی عادت بن رہی ہے غیبت کرنے کی۔ اب جب بالغ ہوا تو یہی عادت پکی ہو جائے گی، اور والدین ہنس ہنس کے حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں اور گویا غیبت کی تربیت دے رہے ہیں اس کو، اور بیچارے بالغ ہونے کے بعد اکثر غیبت کے گناہ میں پکے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی بچہ غیبت کرے، بچہ چغلی کھائے دوسرے بہن بھائی کی یا جھوٹ بولے، تو اس کی تتلی زبان سے محظوظ لطف اندوز ہوتے ہوئے شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہنسا مت کیجیے۔ ایسے موقع پہ سنجیدہ ہو جائیے ایک دم، اور اس کی حوصلہ شکنی کیجیے اور مناسب انداز میں اس کو سمجھائیے۔ جب بار بار اسے سمجھائیں گے اور اس کو گھر کا کوئی بھی فرد غیبت پر اس کو داد نہیں دے گا، تو خود بھی غیبت وغیرہ سننے کی آفتوں اور گناہوں سے بچے رہیں گے۔ منا بھی بڑا ہو کے انشاءاللہ نیک بنے گا، غیبت سے نفرت کرنے لگے گا۔ ہاں، اگر منا محض بولنے کی خاطر نہیں بول رہا بلکہ آپ سے فریاد کر کے انصاف طلب کر رہا ہے، تو پھر سن سکتے ہیں کہ فلاں نے مجھے تنگ کیا ہے، فلاں بھائی نے مارا ہے، بہن نے مارا ہے، امداد کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ مثلا منا کہے گا منی نے میرا کھلونا چھین لیا، کہیں چھپا دیا ہے، یہ غیبت نہیں ہوگی، کیونکہ منا ماں باپ سے فریاد نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا؟ لہٰذا آپ منی سے اس کا کھلونا دلا دیں۔ اب اگر کھلونا مل جانے کے بعد منا اسی بات کو منی کی غیر موجودگی میں مثلا امی سے ذکر کرتا ہے کہ منی نے میرا کھلونا چھین کر چھپا دیا ہے، تو ابو نے منی کو ڈانٹ پلائی ہے، مجھے میرا کھلونا مجھے واپس دلا دیا ہے، اب یہ غیبت ہو جائے گی۔ اگرچہ بچوں کو اس کا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ غیبت ہو جائے گی۔ عموماً بچے جن لوگوں سے مانوس ہوتے ہیں نا، ان کو فریاد کرتے رہتے ہیں، تو اگر کسی سے مذکورہ مثال کی مانند فریاد کی اور وہ فریاد رسی یعنی امداد نہیں کر سکتا، تو اب غیبت پر مبنی فریاد نہ سنیں، بلکہ عطا الامکان اچھے انداز میں بچے کو ٹال دیں۔ اب بچوں سے صادر ہونے والی غیبتوں کی چند ایک مثالیں، مثلا میرا کھلونا توڑ دیا، میری ٹافی چھین لی، آئس کریم گرا دی، مجھے ہو کر کے ڈرا دیا، شریر کہیں کا، مجھ پر بلی کا بچہ ڈال دیا، گندا بچہ کہہ کے مجھے چھڑاتا ہے، میری نوٹ بک پھاڑ دی ہے، مجھے دھکا دے کے گرا دی ہے، میرے کپڑے گندے کر دیے ہیں، اپنی بابا سائیکل میرے پاؤں پہ چڑھا دی ہے، اپنے کپڑے گندے کر دیتا ہے، وہ گندا بچہ ہے، امی کے پاس میری چغلیاں لگاتا ہے، جھوٹ بول کر استاد سے مجھے مار کھلائی ہے، منی کو امی مارتی ہے، اتنا بڑا ہو گیا ہے مگر نپل چوستا ہے، ہر وقت اس کی ناک بہتی رہتی ہے، روز پنسلیں گھما دیتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں جو گھر میں ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں محسوس نہیں ہوتا، یہ غیبتیں ہیں۔ اس دن امی نے اسے خوب پٹائی کی تھی، اس نے ابو کی جیب سے پیسے چرا لیے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں جو دن بھر ہوتی رہتی ہیں اور ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی اور ہمارے بچوں کی غیبت کی تربیت ہو رہی ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مکان میں تشریف فرماتے، میری ماں نے مجھے بلایا کہ آؤ تمہیں دوں گی، جس طرح بچوں کو بلانے کے لیے کہتے ہیں نا، وہ تمہیں چیز دوں گی، ہاتھ میں مٹھی بند کر لیتے ہیں یا کچھ چیز جولی میں رکھتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے، ویسے بلانے کے لیے کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا چیز دینے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کھجور دوں گی۔ ارشاد فرمایا اگر تو کچھ نہیں دیتی تو یہ تیرے ذمہ جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ یعنی بچے کو جب بلایا اور کہا کہ آ جاؤ میں تمہیں کچھ دوں گی، اب دے دیا پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہ کچھ دیا اب یہ جھوٹ لکھ دیا جاتا، اور یہ جھوٹ سارا دن گھروں میں بولے جاتے ہیں بچوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے، تم یہ لے دیں گے یہ لے دیں گے، بچہ چپ ہو جائے گا وقتی طور پہ، لیکن لے کے کچھ نہیں دیتے۔ تو بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ افسوس آج کل بچوں کو بہلانے کے لیے اکثر لوگ جھوٹ موٹ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے لیے کھلونے لائیں گے، ہوائی جہاز لا کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ڈرانے کے لیے اکثر مائیں بھی جھوٹ بول دیا کرتے ہیں،
بلی آئی، کتا آیا، فلاں آیا، فلاں آیا. جن لوگوں نے ایسا کیا ہے تو ان کو چاہیے کہ سچی توبہ کر لیں. بچوں کو ڈرانے کے لیے بھی عموماً جب بچے سوتے نہیں ہیں یا چپ نہیں کرتے اس ٹائم اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. بہو آ رہی ہے، فلاں آ رہی ہے، بلی آ رہی ہے، کتا آ رہی ہے، جس سے بچہ ڈرتا ہے، بابا آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے. تو ڈرانے کے لیے یوں کہنا آ کوئی نہیں رہا ہوتا لیکن پھر بھی ایسے باتیں کر رہے ہیں، فلاں آ رہا ہے، تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. جتنی بار ایسا کہا اسے توبہ کرنی پڑے گی. سارا دن یہ جھوٹ تو ہر گھر میں چل ہی رہے ہیں، مائیں کر رہی ہیں، گھر والے کر رہے ہیں، بڑے کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ. اللہ پاک ہمیں غیبت کے گناہ سے بچائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.